اللہ اللہ توجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس دن امام محمد رضا کانفرنس کے اندر حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ خطیب اہل سنت اور خطیب اہل سنت حضرت پیر سید کرم شاہ صاحب، اس کانفرنس میں میں نے اپنے خطبے کے طور پر اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھا. ہم ایسے ان کی باتیں نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ 4 وجہ سے کسی کو کوئی چیز نہیں دی جاتی. ایک تو یہ ہے کہ دینے والے کے پاس ہے نہیں، دوسرا یہ ہے کہ دینے والے کے پاس ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا کسی کو. دینے والے کے پاس ہے بھی صحیح، دینا چاہتا بھی ہے، لیکن آگے جو بندہ ہے وہ اہل نہیں ہے اس چیز کا. دینے والے کے پاس چیز ہے بھی صحیح، وہ دینا بھی چاہتا ہے، بندہ آگے اہل ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور زیادہ محبوب ہے، اس لیے وہ چیز نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین مالک ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں اور وہ بخل سے پاک ہے. آگے رسول اللہ ہر چیز جو اللہ نے دینی ہے اس کے اہل بھی ہیں، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کے کوئی محبوب بھی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کچھ نہیں دیا ہوگا. 1400 سال کے اندر یہ نقطہ میں نے کسی کی کتاب میں نہیں پڑھا. بات ختم ہو جاتی ہے. میرے جیسے یا لاکھوں اربوں دنیا بھی آ جائے اس خاک کے اوصاف بیان نہیں کر سکتی جہاں حضور کی سواریوں نے ایک بار پاؤں رکھا. اور پھر ہماری عقل ہے کتنی. اعلیٰ حضرت بریلوی نے تجلی الیقین کے اندر لکھا، حضرت وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمانی 71 کتابوں میں پڑھا کہ اللہ نے عقل کتنی دی ہے. آپ اپنی بالکل عقل کو حاضر کر کے ساری زندگی پھر آپ کا سر نہیں اٹھے گا. ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ نے کتنی عقل دی کہ زمین کے اندر ریت کا ایک ذرہ اٹھائیں، ساری مخلوق پر تقسیم کریں. ریت کا ایک ذرہ، فرمایا اتنی عقل اللہ نے ساری مخلوق کو دی. باقی دنیا کے اندر جتنی ریت ہے اس کے برابر جو عقل ہے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. آپ بتائیں میری عقل ہے کتنی میں حضور کے بارے میں بات کروں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اس لیے آپ بالکل ہمیشہ جب حضور کی بات ہو تو فواجب علی کل مومن مدى ذکرہ او ذکر عنده ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ وذلک عنده جلیل، ساری باتیں. اور ویسے بھی عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو تقریر کرتے تھے تو آپ کے شاگردوں نے لوگوں نے کہا حضور ہر روز کیا کرے. فرمایا رسول اللہ ہماری رعایت فرماتے تھے، حضور روزانہ تقریر نہیں فرماتے. یہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں. صحابہ تو اکتانے سے پاک ہے نا. وہ تو امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا عن الحسن ابن علی قال الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سألت ابی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جلسائی. ایسے پہلی بار ایک سجدہ پڑھنے لگا ہے حدیث. 5 دن آتے
پانچ حدیثہ میں اہل بیت کی راویان کی یاد کی تھی دو حدیثہ امام حسین کی ہیں توجہ بھائی دو حدیثہ امام حسین تو مروی دو امام حسن تو مروی ایک مولا کائنات کو یہ حدیث جڑی میں پہلی باری مجمع پڑھا لگا پڑھی پہنی یاد میں نے عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سألت ابی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جلسائی قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكبار وما لا يعني وترك الناس من ثلاث كان لا يظن أحدا ولا يعيب فيه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابا وإذا تكلم أترك جلساء كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عندهم الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون ويصبر للغريب على الجفة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه يستجربونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفضوا ولا يقبل الثناء إلا من مكاف ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. اے توجہ اے پنجویں حدیث میں یاد کی اچھا کہ حدیث مک جاندی امام حسین فرماندے میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور اپنی مجلس دے وچ جڑے پہندے سن حضور انہاں نال کس طرح رویہ سی انہاں نال کس طرح فرمایا جب رسول اللہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی اگلے الفاظ کا میں ترجمہ نہیں نہ کرتا مولا علی کی فرمایا لین الجانب حضور کا چہرہ انور دیکھ کر پتہ چلتا نہ کوئی غیا نہ کوئی لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح. ان کا ترجمہ میں نہیں کرتا بس تسی لذت لو سے میں رسول اللہ نے کبھی کسی کا عیب نہیں نکالا. حضور نے تعلیم امت کے لیے حضور کسی دی برائی نہیں کی تھی کبھی نہ حضور نے کسی دی مذمت کی تھی نہ کسی نے عیب کڈے. سوچو ذرا کیوں جی مجلس ہونی ہے کہ حضور جس گل تے ثواب نہ ملے حضور کدی وہ گل بھی نہیں سی کی تھی. اتنے ثواب والی گل کرتا ہی کوئی نہیں پھر بھی عاشق رسول اللہ سارا دن ٹی وی دیکھ کے سارا دن جناب اسلام کے خلاف بیٹھ کے گلا کر کے کہنی میں بھی عاشق رسول ہوں ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ. اب جب حضور بات کرتے تو وہ کیا منظر ہوتا فرمایا جب حضور بات کرتے نا گفتگو فرماتے تو اطرا کا جو لساؤ صحابہ کے سارا ایسے جھکتا ہے اللہ تو سارا ایسے نہیں کرتے تھے. آج لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے کانما علی رؤوسہم الطیر ایسے تیسی کدی اینج کھرک رہے ہوندے ہیں کدی ٹائم دیکھ رہے ہوندے ہیں کدی گھڑی دیکھ رہے ہوندے ہیں کدی موبائل محفل ہو رہی. لیکن فرمایا جب حضور بات فرماتے نا تو سر جھک جاتے اور ایسے حضور کی مجلس میں بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے. ایسے بھی نہیں کرتے پرندہ مثال اس لیے کہ اڑ جاتا ہے مطلب تھوڑا سا حضور ایسے تشریف فرما ہوتے مجلس کا فیضا سکتا
جب حضور خاموش ہوتے پھر صحابہ گفتگو کرتے. اے مولا علی فرمایا تسی کیویں کہندے ہو صحابہ دے بارے گل پوچھا امام حسین نے جواب مولا علی دیتا. میں کہا جی دسو حضور دے سامنے کسی آواز اونچی کی تھی؟ فرمایا لا یتنازعون عندهم الحدیث. صحابہ کبھی ایک دوسرے نام بھی اونچی گل نہیں سی کی تھی جب حضور بیٹھو. یہ نا سارا مال رسول اللہ نو دے دیتا ہوئے 2 سال دے 3 مہینے جڑی تنخواہ لئی ہوئے وہ بھی صدیق اکبر واپس دیتی ہوئے اور پیالہ بھی واپس دیتا ہوئے بیت المال دا تے کمبل بھی واپس دیتا ہوئے تے اونٹنی بیت المال دی دیتی واپس ہوئے انہاں حضور دی بیٹی دا مال کھا جانا. گل اتنی ہے بس کائنات. جب یہ سارا مال گیا نا حضرت عمر کو آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا سی فلانی زمین بیچ دینی تنخواہ ساری واپس کر دینی. جب ساری چیزیں گئی حضرت عمر رو پیسہ فرمایا صدیق تسی تے جا رہے ہو کم بڑا اوکھا کر کے جا رہے ہو بعد وچ کنے پیالے واپس کرنا. یہ پورا ملک لٹ کے بھی کہنے جی ہم زیادہ وفادار ہیں. سارے محکمے تباہ کر کے بھی پاکستان میں دنیا دا کلاش ملک بنا کے مڑ کے کہنے ہو جی ہم زیادہ وفادار ہیں. لکی چادر تان کے سو گئے اور مالک چور پچھان کے سو گئے اور لٹن والے بچ کے لٹیا چادر والے چار. اس واسطے گل میں تھوڑی جی کرنی. عبداللہ بن مسعود فرماندے سن حضور سانو روز تقریر نہیں سن فرماندے یہ ساڑھے واسطے سی. اس وقت کدھر اسی دل وچ خیال نہ آ جاوے لوکاں دے گاٹے تے کڑ کے لمیاں لمیاں تقریراں کرنیاں. جیڑا بندہ تسی میں دسو ایک عالم حدیث پڑھنا شروع کردا مسجد وچ جیڑا جُتی چوک کے کنڈ کر کے جاندا او دا بیڑا غرق تے ہویا کہ اتنا ہی دین بیان کرو جس نال قوم سنے بیٹھ کے آرام سے. جو انہوں نے پتہ ہے نہ گاٹے تو لانے ہی کوئی نہیں. پتہ صحابی نے لمبی نماز پڑھا دیتی. صحابہ کہنے اس تو وقت کیسی حضور نے غصہ کدی بھی نہیں سی ویکھیا. ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور نے لمبی نماز پڑھان دی وجہ سے میں نماز چھڈی ہے. حضور اتنے غضبناک ہے بخاری دے الفاظ ہیں فرمانے نسی حضور نے اتنا غصے میں کدی بھی نہیں دیکھا. فرمایا تسی دین پڑھ لوگوں نے نفرت دے لیندے ہو. اللہ اللہ جڑے مسند تے بیٹھے ہو نا تو خود بھی حضرت فاروق اعظم فرماندے ہوں سن تفقہو قبل ان تسودو. فرمایا سردار بنن تو پہلے قوم کا رہنما بنن تو پہلے دین ایک سمجھ حاصل کرنا. اج نیچے لا کے اوتے تک کولو اللہ بھی نہیں آندی تسی ناموس رسالت تے گلاں کردے ہو بیٹھ کے. تو ہانو کی پتہ ہے حضور دی عزت دا مسئلہ کیویں کائنات ہے. پہلے دین دی سمجھ حاصل کرو پھر بڑے ہو گئے تو ہم پتہ لگ جائے گا کہ جب بچے مار کے آئے نا بحرین دے اور پادری نو جنہیں حضور دے خلاف گل کی تھی یہ مقدمہ حضرت عمر پر پہنچیا کہ راوی کہنے ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف فقال الان عز الاسلام. اتلے بڑے عمر بیٹھے سن نہ ہوتے کہ گستاخی رسول نے بچہ مار دیتا. ابو ہریرہ اتھے تو گورنر مقدمہ حضرت عمر پر گیا اے جناب بچہ قانون نے دھا چلا کہ گستاخی رسول مار دیتا. راوی کہنے میں حضرت عمر نو قادسیہ فتح ہویا ایران فتح ہویا روم فتح ہویا میں حضرت عمر نو اتنا خوش نہیں ویکھیا. خزانے مسجد نبی شریف ڈھیر لگے میں حضرت عمر نو اتنا خوش نہیں ویکھیا جتنا انہاں بچیاں نے گستاخی رسول نو جڑا قتل کیتا وہ سن کے حضرت عمر اتنا خوش ہوئے. میں خطبہ پڑھے ہی نہیں میں خطبے تو پہلے تبہید پڑھ رہا سبحان اللہ بغیر تو نہیں گلا کرنی ہے نعرہ لگ گیا بس گل پوری ہو گئی. میں نعرہ سنیا نا جی بابا جی آئے بابا جی اتنے مر جائے یا رستے مر جائے میرے نعرہ جڑا لانا وہ خود ذمہ دار ہے. ہاں میرا میں اتنی کوفت ہوندی میں دل کر رہا میں رستے جو مڑ جاؤں بھائی حضور دا نعرہ لگ جے گیا پھر میرے جے کتے بندے دا نعرہ لانے دا مطلب ہی کوئی نہیں. لبیک یا رسول اللہ
انہوں نے جب گل ہو گئی تو پھر جڑے کتے پہلے دار لوگ انہوں نے بھی کہنا ہے یار یہ بھی وفادار سے کتے نہ تشبیہ اس واسطے دیں نا کتا ہوتا وفادار مالک گھر چھوڑ کے بھی چلے جان نا جو دروازے پہ بیٹھا رہتا انتظار آن کے واپس اور نال والے گھر روٹی کھان نہیں جاتا اس دروازے پہ مر جاتا کتے نہ ایسے واسطے تشبیہ دیتی جانی وہ وفادار اپنے مالک نہ پڑا بندہ کلمہ پڑھ کے بے وفائی کر جائے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندے سے بندہ کبھی کہ میں آج کے رسول نہ جنہیں لایا گلی وہ دن آٹور چلی ہو جی لبیک آڑے سے جو جلیا کیا ہوا لبیک آڑے جیو جو ہے میرے نبی دا نام دے لینے نکا مقام حضرت عمر فرمایا الان نزل اسلام فرمایا ہون دنیا نو پتہ چلیا ساڑھے بڑے تے بڑے نکے دا بھی مان کوئی عزت تے پہلی اسلام دی بے مثال سی فرمایا ہون عمر بڑے خوش ہوئے ہون قیامت تک کے گل ہوندی رہے گی بڑے تے بڑے اطفالن صغارن چھوٹے چھوٹے بچے مڑے اٹھ پائے اے نو کا اے دوویں دی شو اے چھوٹے چھوٹے اے بچے کھیل رہے سن پادری نے گیند چک لئی ایک بچے نے کیا فقال غلام من ہم سال کو تب حق محمد نے کہا تو اے میں گیند نہ نہ دینا نکے سمجھ کے ایسے تن حضور کا واسطہ دینے ساڑی گیند واپس کر پابادان اللہ و صبر رسول اللہ اور لانتی نے گیند بھی نہ دیتی جو حضور کے خلاف گل کر دیتی فاقبلوا علیہم بسوال جہم وما زالوا یخبطون حتی مات لعنت اللہ علیہ اور ڈنڈے نہ جنہاں کھیڑ رہے سن جنہاں پہ گئے انہوں راوی کہا دیں انہوں نے پھر چھڑے نہیں اس وقت تک جدو تک وہ کچومر نہیں کٹ رہا مصطفی رسول کی ایک سزا سردن سے جدا سردن سے جدا مصطفی رسول کی ایک سزا سردن سے جدا سردن سے جدا مصطفی رسول کی ایک سزا سردن سے جدا سردن سے جدا جرمنی ایک صحافی میرے کو انٹرویو لینا ہے مسجد جتے انہوں میں بٹھایا انہیں یار ایک گل سنی تھی وہ متاثر ہو گیا انہوں سمجھ آ گیا مسئلہ نہ میں انہوں کیا میں کہا ٹال جاؤ ساڑھے مگروں لے جاؤ کہنا کی مطلب ہے میں کہا مطلب اے وے کہ فتح مکہ والے دن جو حضور تشریف لے آ رہے سن کتی سوئی پیسی 10,000 صحابہ نے اتھو گزرنے سی تے کتی ایک جھکا سیر کر کے نہ دن انہیں این منہ مسکین آڑا کیتا حضور میرے کی بڑے اے تو 10,000 بندہ گزرنا ہے ناڑے میں مر جانا ہے پیرا تھارے ناڑے میرے بچے نے مر جانا ہے تے حضور نے جمیل بن سراقہ صحابی نے بلایا فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ اے تو 10,000 بندہ گزرے نہ کتی نو کچھ ہوئے نہ بچے نو کچھ ہوئے میں انہوں کیا میں آقا جلیا فتح مکہ والے دن کتی بھی بچ گئی کتی نے بچے بھی بچ گئے لیکن ایک انسان کعبے کے خلاف نہ لٹکا کیوں قتل ہوئے کہنے لگا کیوں آیا میں تو انہیں گستاخی کی تھی وہ قلم پڑھ کے بیٹھ گیا انہیں کہا واقعی کدھر ہے میں کہا اس کتاب ہی جائے انہیں کہا یار ایک گل کا آج تک سمجھی سے دسی نہیں انہیں انٹرویو بول گیا انہیں میرے کو انٹرویو کوئی نہیں لیا بعد میں پھر انہوں تحائف دیتے تھے میں کہا میں تنہوں پتا کیوں تحفے دیتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے کہنے لگا واقعی میں کہا ہاں کہنے لگا اگر ایک چادر پھر میری بیوی واسطے بھی دو میں انہوں چادر دیتی اٹھ کے چلا گیا کہنے لگا اے پیغام میں توڑا میں کہا چلیا میں کہتا توڑے بارے تک کہنے جی گلی گلی یہ بندے بدو کر لے کے کھڑے نے کسی نے زندہ ہی نہیں رہنے دیں میں کہا تو دیکھیا داڑھی آنے علماء تیری خدمت کی تھی کوئی چاہ لے آ رہا ہے کوئی بسکٹ لے آ رہا ہے کوئی حلوہ لے آ رہا ہے تیرے واسطے کہنے لگا یار واقعی گل یہ تو کہنا میں بچ ہو رہے یہ گل واقعی بچ ہو رہے ساڑھا جا کے غلط تصور پیش کرتے ہیں بات جی لبے کڑ کیا کرتے ہیں لبے کڑ دسو بچے ساڑھے مجھے تک کھڑے اور ہمارا تن گوش ہو کے کھڑے پتہ نہیں میں انہوں نے نظر بھی آ رہا کہ نہیں لیکن پھر بھی کھڑے یار گل حضور تھی ہو رہی نہ ہے کوئی روٹی تے ٹوٹدا لنگر تے بھی ساڑھے بچے نہیں ٹوٹتے ایک واحد جماعت 72 سال جڑے ساڑھے منڈے لنگر کھان نہیں آندے ہاں جی میں ایک جگہ گیا تھا انہوں نے کہا مولانا گل سناؤ لنگر اسی گھروں کے کھا لیں گل کرو یار دی گل سنا ملا اور نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا اے سارے دیکھو ذرا جوان اے یوتھ کدے نال ہے بھائی یا رسول
یہ ان شاہین بچوں کو پالو پڑھتے، ہاں جی یہ شاہین بچے ہیں، اور انہیں انشاءاللہ سمندر میں گل میں نہیں کرتا، اسلام میں اپنی طاقت رکھتا، اور وقت آنے والا ہے دنیا نے دیکھنا ہے حضور کے غلاموں سمندروں کی گل کی تھی، وقت آنا ہے انشاءاللہ، انہیں ٹیکنالوجیاں فیل ہو جانی ہیں، جڑے انہیں ٹیکنالوجیاں فیل ہو جانی ہیں، مالک کے مالک انہوں کا جو منحوس منڈا نہیں ملیا جنہیں ریپ کی کا موٹر ہے، دسو ہے تھوڑے کیمرے کدھر گئے، وہ تھوڑی فورسا کدھر گئی ہیں، جنہیں کہتے ہیں مولی خادم ابھی گھر سے نکلے ابھی ادھر گیا ابھی روٹی کھا رہا تھا ابھی یہ کر رہا تھا ابھی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ساڑھا تو تمہیں بڑا پتہ ہے ایک ایسا بدکار آدمی جنہیں ایڈا بڑا ظلم کیتا وہ اجے تک تمہیں کیوں نہیں لبیا؟ گلاں کر دے جی ہم تو رینگتی ہوئی کیڑی کو بھی دیکھ لیا تھا، میں کیڑی تو بعد میں وہ منڈا تلاش کر جھوٹ بول دے ہو کچھ بھی کوئی نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی کھا پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے صرف پڑھئے فورسا جنہی آندھا مسجد سپیکر اتاؤں بنستے ہیں، اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا اے مسجدہ ساریاں قیامت والے دن اللہ دے دربارے چلیے جانی یا اللہ انہوں بلاؤ سینمے دے بورڈ تے نہ اترے کہ ساڑھے تو سپیکر کنے اتارے، یہ اس دن پھر پتہ لگنا ہے کہ اللہ دے گھر تو سپیکر اتارنا دا کی جرم ہے، اپنے گھر دا جناب گیٹ ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو بندہ قتل کر دیں دیں تو ادھر کیوں کھڑا ہے بھائی عزت والے لوگوں دا گھر ہے، ایک باری منا تو بعد گولی چل جاندی کہ اللہ دے گھر جوتے سمیت تو سپیکر اتارے ہیں، اپنے گھر دیا ٹوٹیاں تو کوئی نہیں کسی اتاریاں تو اللہ دے گھر دی ٹوٹیاں بند کر دیتی ہیں، گھر میں 50 بندے نہیں رہنے چاہیے، کئی خاندان کٹھے رہنے ہیں، اسے 50 بندے تو غسل خانے استعمال کیتے کرونا میں، غسل خانے بھی چلتے رہے، ٹوٹیاں بھی چلتی رہی، قالین بھی پیچھے رہے، بستر بھی پیچھے رہے، تے اللہ دے گھر جو تسی قالین ہٹوائیاں کدے کہن تے ہٹوائیاں، اے دا حساب تو دنیا تو بھی دینا ہے تے آخرت تے بھی دینا ہے، تو کی سمجھا دین دوالی والے سے کوئی نہیں، مسجد محراب وچ کڑیاں نچا کے کدی خدمت کیتی ہو سانو ہی دسو، پاکستان ہے نا مقاصد واسطے بنے سی، آج اسلامی سربراہ کانفرنس تے ہوئے جو بھٹو نے کرائی، تسی اپنے ایمان دا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو ذرا انہاں 72-73 سال کو یہ جی مسجد بنائی ہے سرکاری سطح تے جتے وہ سارے سربراہاں نوں لے جان مسجد ویکھو اے شاہکار ویکھو اسی کتنا اے اسلامی شاہکار بھریا اے حسن ویکھو اے جمال ویکھو اے مینار ویکھو اے گنبد ویکھو اے جناب پتھر ویکھو اے جناب قالین ویکھو، تسی تے جڑیاں بڑیاں سن اوہی مسجداں دی جت بھی کرا چھڈی تسی جناب بادشاہی مسجد جڑا ہن بھی حال ہوندا پیا دن رات تے شادیاں دے بیاہ تے جناب فوٹو تے تصویراں تے یہ تے وہ تے پتہ ہی نہیں لگدا اللہ دا گھر ہے، اور پتہ ہے ان المساجد للہ، تسی کیڑی گل تے مان کردے ہو 73 سال وچ میں نے ایک مسجد تے فیصل مسجد انہاں بنائی سعودی والا انہاں تے نہیں بنائی، داتا صاحب دی مسجد ہن وی چوندی تساں جڑا شاہکار بنایا وہ ٹپک دی مڑ کے تسی جدوں بھی ایتھے کانفرنس ہوئے گی نا اسلامی سربراہاں دی تساں مڑ کے لے جانا ہے عالمگیری مسجد وچ ایک شاہی مسجد ہے تواڈے تساں 73 سال وچ اسلام دی کیڑی خدمت کیتی سانو دسو، اسی تانوں دسدے ہاں کہ اسی 73 سال وچ جناب دین پڑھانے وچ کیڑے کمال حاصل کیتے، تسی دسو ڈاکٹر عبدالقدیر تواڈے کسے سائنس تے لیبارٹری تساں پیدا کیتے ہوئے تے باہروں پڑھ کے آیا، تسی تے لنڈا سائنس پڑھاندے ہو جیڑی اوتھے لنڈا ہو جاندی مڑ کے تسی ایتھے ارباں روپے سائنساں تے لاندے ہو، تواڈے تے کرکٹ دا کوچ کوئی نہیں ہوندا کرکٹ سکھانے والا، گلاں کردے ہو ساڈے نال، جن اسی تے کوئی نہیں جامعہ ازہر تو مولوی منگائے بھائی ساڈے مدرسے پڑھاؤ جی ساڈے تے اپنے علماء تیار ہوئے لیاؤ کیڑی کتاب پڑھانی اسی تانوں شاگرد اپنے دیندے ہیں تانوں پڑھا کے دس رہے گلاں تسی ساڈے خلاف پہ کے کردے ہو اور بغیر پیسے تو
تھوڑے تو جناب 50 لاکھ کی یہ سائنس پڑھاتے ہیں ساڑھے منڈے بخاری بھی پڑھا رہے ہیں شاگرد میرے انہوں کی تنخواہ زیادہ تو زیادہ 10,000 ہونی گلیں تسی مڑ کے مولویوں کے خلاف کرتے ہو آخری حملہ ہے اسلام ہوتے پاکستان ہے دینی مدارس تے مساجد تگڑے ہو جاؤ یہ حملہ کامیاب ہو گیا تو پھر اتنی بھی مولوی ہیں جی میں ملک شام گیا نا تو مولانا عبدالہادی ہر صاحب بڑا بڑا عالم سی وہ پیچھے سے جمعہ پڑھن گیا تو ایڈا کاغذ انہیں رکھیا میں وہ چہرہ ویکھ رہے سی سانو بھی ویکھے تے نال اپنا پڑھے بھی صحیح تو چہرہ اٹھی جاندا سی ایو جی تقریر کر رہے سی سرکاری لکھی ہوئی سی جڑا ساڈے پہلی کلاس دا طالب علم دا ہن اس تو علاوہ وہ گل کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ خطبہ وہ سرکاری سی اس تو پہلے کہ زباناں ساریاں حق کھان تو بند ہو جان مسجداں وچ انہاں دے راج آ جان اٹھو آج دین کے لیے اٹھو امام حسین امام علی مقام فرمایا کرتے سن اور ظلم دے خلاف جلدی اٹھنا ورنہ قربانی کو زیادہ دینی پڑے گلاں کر رہے ہوتے میں کہ ساڑھے خلاف شاہ صاحب نے پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا ہے یہاں جلسے کی اجازت نہیں ہے مسجد کڑیاں نچان کی اجازت ہے یہ مسجد جلسہ نہیں ہو سکتا اور دسو تے کڑیاں نچانیاں تسی اینگ نہیں ہوئے گا پاکستان ان کاموں کے لیے نہیں بنا پاکستان کے اندر ایک ہی نعرہ لگا دھیاں کوئی نہیں اپنے ہاتھ نہ ذبح کرتا جب مسلمانہ دیکھا نا کہ ہندو سکھ ایک کرپانا لائے کے بچیاں چک رہے اپنی دھی دائیں نپ کے بالتے ہیں گڑے لوگا کٹے دسو کائنات جو جو کم ہوئے دھیاں دی خاطر تو پیو ماں تے ماں مر جانے اور خالی اسے جاننا سسرال تے تو خوفناک خون آ جائے دھی رو پوے تے پیو اسے میں ہارٹ اٹیک ہو جانا میری دھی شاید تے تنگ ہے دسو کیڑی طاقت سی جتنا لوگ اپنی دھیاں جوانہ دے گڑے کٹے ایک کو نعرہ سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ سی انہوں نے کہا میری دھی چلی جائے میں اس ملک کی دعوان جتے محمد عربی دے تین تخت تے بیٹھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ آخر تک بھائی کہنا نہ پڑے شہروں مڑ مڑ کی اپنے آپ یہ حد چاہے دوبارہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول پاکستان کا مطلب کیا ہے تو ساری کائنات ہے لا الہ اسلام شروع ہی جھگڑے تو ہوتا یہ منفی بات نہیں کرتے میں کہ اسلام شروع ہی منفی سے ہوتا ہے لا کا معنی کیا ہے تیلا تو پوری دنیا نہ جھگڑا تھا اسلام پہلے کلمے تو شروع کر دینا ساری دنیا نہ پھٹا پہ گیا لا الہ کوئی توڑے معبود نہیں کوئی انگراج مطبت توڑے کوئی نہیں کوئی بود میں تو جان توڑی لا الہ الا اللہ اسلام تو شروع جھگڑے سے ہوتا ہے جتے کوئی لگے ہی رہن دے تو پھر لا الہ چھڑ دے وہ بتوں نو پوج رہا کوئی مورتیاں نو پوج رہا پھر تو کیوں کرنا لا الہ پھر جتے کوئی لگے ہی رہن دے تو تو انہاں دی نفی کر کے کہنا چلو وحدہ لا شریک کو مانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں کلمہ بھی نہیں پتا بھی کلمہ شروع کہاں سے ہوتا مولانا صاحب آپ تقریر ضرور فرمائیں جمعے والے دن منفی بات نہ کریں یعنی کلمہ شریف نہ پڑھیں پھر کی کریے منفی بات نہ کریے اسلام تو شروع ہی منفی سے ہوتا حضور نے پڑھ کے پوری دنیا نہ ٹکر نہیں لے لے پوری دنیا حضور کے خلاف ہو گئی خندق دے موقع تے پورا عرب آ گیا انہوں نے کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ اسی تے کعبے دے اندر اتنے رکھے ہوئے اوتے اتنے رکھے ہوئے باہر اتنے رکھے ہوئے گھر رکھے ہوئے تسی کیویں کہندے ہو لا الہ ساری دنیا آ گئی حضور کے خلاف اور میں گل انجی ہے لا الہ الا اللہ ولغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا میرے حبیب خندق کا موقع ایسا جی تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی اور ہوندا اتنا خوف دا مقام سی منہ والا دل باہر آ جانے سن اسی دا اوپر صحابہ نو نچوڑ کے رکھ دیتا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا تے صحابہ جو ایڈا بڑا لشکر ویکھیا تے ایک دوسرے نو کہ ہن کی بننا نا اللہ نے فرمایا ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما سبحان اللہ منافق کی کہنے لگے ویسے یقول المنافقون
والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جو منافق کہتے تھے وہ کہتے تھے اللہ رسول نے ساڈے نال ہاتھ کر دیتا, ساڈے تے جناب روٹی پانی بھی بند ہو گیا, 50,000 دا لشکر آ گیا, پیڑ تے پتھر حضور بنوا رہے. انہوں نے کیا ساڈے نال ہاتھ ہویا. صحابہ جب لشکر ویکھیا انہوں نے کہا اللہ رسول نے سچ فرمایا. اللہ فرماندا ان کے ایمان میں اور جوش آ گیا. اسی سارے کفر دے رنگ ویکھ کے نا اسی لبیک دا تارا نعرہ تا لوانے تواڈے ایمان یہ سارے مناظر ویکھ کے اور جوش مار. ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میں خاتم النبیین والی حدیث پڑھنا عنوان رکھے نا تاجدار ختم نبی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطد ولا بالصبد كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اضعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقطد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحد من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. تاجدار ختم نبوت. صحابہ جنگ یمامہ این جا رہے ہیں, گھوڑے بھی کھلو نکل دے رہے, چلیے جی جلدی چلیے, حضور دی ختم نبوت تے پہرا دینا. یار تسی وہ تصور کر کے نعرہ لایا کرو اندر, میں تو تصور کر کے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لایا. میں کہا میں تے کمینہ لیکن جنہاں دی گل کر رہے ہوں تو جنے آئے نا زور لاؤ. تاجدار ختم نبوت. یہ ضرب جڑی ہے بڑی ضرب کاری ہے, تو ہم نہیں پتا لا الہ ضرب اور ضرب کاری آسان. اقبال کہنا ہے بڑی ڈاڑی ضرب ہے. ابو جہل دی روح آ کے جب روئی نا حرم کعبہ, اقبال کہنا وہ کی کہنی سی پاش پاش ضربتش لاتوں منات. کہنا اے او نبی تشریف لائے جنہاں دی ایک ضرب نہ ساڑے بت ٹکڑے ٹکڑے ہو, بڑا مسئلہ بنیا ہو ساڑے. اور کہنا کی بڑھ گیا محمد عربی ساڑے نال کی کر سکے. باز گو ہے سنگ اسود باز گو آنچ دیدم از محمد باز گو. انہوں نے کہا داسا سنگ اسود تو کی ویکھیا جب ہو بولو تو ڈھٹیا مولا علی تھلے چھڑیا. تو پھر حضرت عمر کی فرمایا, کہنے لگے جناب ہن کی کرنا ہے. حضرت عمر فرمایا کہ میں ایک بڑا پیشاب فرماؤ اور کی کرنا ہے, یہ تو لے جاؤ ادھر. چھوٹا نہیں فرمایا, حضرت عمر فرمایا بڑا کام کرو. پھر بت پرستیاں بنانا چاہتے ہو. ترجمان نبی حضور دے سامنے حرم کعبہ وچ جب بت تھلے آیا تو ہن کی کرنا ہے. حضرت عمر فرمان لگے پیشاب پیک کرو اور کی کرنا ہے. انہوں عجائب گھر تھوڑا رکھنا, پاکستانی ہونے دینا کہنا سی عجائب گھر رکھ دیئے تو 4 کروڑ. حضور آ کر باتیں ختم ہو گئی. کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایسے اعلان رکھتے ہو, یہ تو اس سے بڑی منافقت کیا ہے. جی دل ہوتا ہے نا, دلدار وہی ہوتا ہے, عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی. کلمہ حضور دا پڑھ کے بت پرست نہیں ہونا تھا کرنے ہو, پھر ساڑھے خلاف بولتے ہو پہ کہ جی عمل سے اپنی اور جی کی ہے رجے بناؤ. تو میں کہا اپنا گھر دے دے ویڈی کی ہے رجے, ایک کے دے جاتی عمرہ بنا دے, ایک بڑی گالا بنا دے. مندر ہے سانو کوئی پریشانی نہیں, لیکن پاکستان دی زمین اس واسطے نہیں سی بنی. نعرہ ایک کوئی لگیا سی پاکستان کا مطلب کیا,
شعرا اللہ کی ضرب لاؤ تو پتہ نہیں کیوں شرماندے ہو تسی شرم والی اور بڑیاں گلاں ہوندیاں کی سمجھتے ہو کہ بھائی تسی لوگ کہندے چودھری صاحب ہاتھ چکی پھرتے سن یا مولانا صاحب مولوی نہیں چاہتے پیر بھی نہیں چاہتے کیوں جی کہندے پیر صاحب بھی ہاتھ چکی پھرتے یہ پیراں دی گل ہے یہ پیر ہورن ہاں جی اور ڈگیاں بچیاں سے جڑے چور پیر اور بابا بلے شاہ جڑا فرمایا وہ ڈگیاں بچیاں لولاک دے مالک اور بابا بلے شاہ فرمایا لولاک دے مالک اور ڈگیاں بچیاں سے چور اور سمجھ آئی نا بات تے میں انہاں دی گل کر رہے جڑے لولاک دے مالک ہیں انہاں دی گل کرو اینج کر کے ہاتھ نہیں چکن لگے پریشانی ہوندی حالانکہ یہ بالکل انگریز ڈاکٹر بھی کہندے جڑا اینج کردا انہوں دل دی بیماری نہیں ہوندی کم از کم یہی نیت کر لو کہ چلو نال لبیک دا نعرہ بھی ہونے نال دل دی بیماریاں تو بچی تو فائدہ کتنا ہے مفت یارا ڈاکٹر کو 5-5 لاکھ روپے لینے دل چیرن دے اور اسی تانوں مفت علاج دستے ہیں مفت شاید یہ اصل قدر نہیں ہوتی اسی تانوں مفت دوائی دستے ہیں این چکو بھائی ہاتھ بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت جنگ یمامہ ختم نبوت کی خاطر لڑی گئی جنگ یمامہ جاندے حضرت طفیل بن عمر دوسی نو رستے راتی سوتے خواب آیا سویرے صحابہ نو کہنے لگے میں خواب دیکھا میرا سر مڑ دیتا گیا پھر میں دیکھا میرے منہ جو پرندہ نکلیا اڑ گیا پھر میں دیکھا ایک عورت دا پیٹ کھلیا سی میں اس عورت دے پیٹ داخل ہو گیا پھر میں دیکھا میرا پتر عمر بن طفیل دوسی وہ آیا تے عورت دا پیٹ مل گیا وہ داخل نہیں ہو سکیا صحابہ کہنے لگے یہ خواب تو بڑا پریشان کن ہے آپ نے فرمایا تسی نہ دسو میں دسنا یعنی کی تعبیر ہے فرمایا تعبیر ہے میں جنگ یمامہ شہید ہو جانا اے جڑا سر مڑ دیتا گا میں شہید ہو جانا اے جڑے میرے منہ جو پرندہ نکلے آئی دی تعبیر ہے روح پرواز کر جائے گی اے جڑا عورت دا پیٹ کھلیا سی میں داخل ہویا تسی میں قبر داخل کر دینا اے میرا پتر جڑا بھجدا آیا پیچھے انہیں اس جنگ شہید نہیں ہونا کسی اور جنگ شہید ہونا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو آسان پتہ ہوئے پہ جلوس ان کو جو ہونا ہے کہ گھروں ہی نہیں نکل دے صحابی نو پتہ ہے میں تو شہید ہونا ہے پھر انجن چلتا تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشوت کشائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا ہی کے جگر کسر کسر نہیں سن ٹکے اسی وہ مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک اور میں کہا تو حالات ٹھیک سن جب صحابہ پیٹ کے پتھر بن کے گھوڑے دوڑا کے ٹور پہ بھی قسم کے کھانے کھا کے پھیرویاں کرسیاں سے بیٹھ کے دین نہیں سمجھ آتے ہاں میں تو ہم نے سچی گل کر رہا فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ کھایا حضرت سعید بن عامر الجمحی میں حمص ملک شام جدو گیا نا صرف میں حمص اس واسطے دیکھن گیا سی میں آگا میں جگہ دیکھا جتے حضرت خالد بن ولید بیٹھے تھے حضرت سعید بن عامر الجمحی نے گورنری کی تھی حضرت عمر فرمایا حمص کے غریبہ نے نہ بھیجو
وہ جڑی فہرست بھیجی سب دے تے نام سعید بن عامر الجمحی دا لکھیا. حضرت عمر فرمان لگے وہ گورنر جڑے انہاں دا نام ہے صحابی رسول. لگے ہاں جی سب تو بڑا غریب ہوے. انہاں کہ جڑی تنخواہ دیندے او کدھر جاندی؟ انہاں کہ انہاں اج تک گھر وچ لے ہی نہیں گئے. بعد جب آپ دنیا تو تشریف لے گئے نا ان صحابہ بیٹھے ہوئے سن. حضرت عمر فرمان لگے آپ تمنا کرو تسی کی جاندے ہو رب کی دے وے. سارے صحابہ نے تمنا کی دی رب اے دے وے اسی پھر فلانے نال لڑیے پھر رب سان اتنا مال دے وے اسی راہ خدا وچ. حضرت عمر کہنے لگے میری تمنا ہے مینوں سعید بن عامر الجمحی دا رب ایک اور گورنر دے. گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. میں اس اسلام کی گلاں کرنا لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ایسے اسلام بتائیں اس کے اندر مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں تو پاکستان کو کوئی فرق نہ پڑے. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال ہوئے امریکی جیل چکنے کٹانی. تسی بھی کھا کے سو گئے تھے میں بھی سو گیا. میں بھی جیل وچ رہ گیا. شاہ جی بھی رہ گیا. یہ شاہ جی بھی رہ گیا. اور بھی سارے 20 منٹ بھی جیل دے اوکھے ہوندے تے 20 سال ہو گئے نا امریکی جیل وچ بیٹھے. انہیں دی والدہ نے میں نے دسیا امریکی روز آ کے مذاق کرتے ہیں. جب دروازہ کھولتے ہیں کہیں گے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آئے تھے. یہ گلم مڑ کے ساڑھے خلاف کر دے ہو بیک لبیک دے جنہیں لبیک والے کیا کر رہے ہیں؟ لبیک والے کم از کم کچھ بھی نہیں نہ کر رہے ہیں. امت مسلمہ جڑی راہ چل رہی نا اس راہ تو ہٹا کے اسی اس راہ لا رہے ہیں جڑی سدھے مدینہ پاک جانا جڑا سدھا جانا ہے. او سدھا تیر کوئی وال فریب کوئی نہیں. اصل کسی گل اور کیتی کد نہیں. سانو اور گل آنی کوئی نہیں. کیا بات انہیں جانا انہیں جانا. توجہ حضرت حبیب بن زید ام عمارہ کے پتر مسلمہ قذاب ان تلوار لے کے سر سے کھڑا ہو گیا. تلوار لے کے اتنے نعرے لانے لگے شرماندے. چونکہ کفر دی سازش ہوندی. پہلے طالبان دیاں داڑیاں بدنام کرائیاں پگڑیاں بدنام کرائیاں مسجداں بدنام کرائیاں بم دھماکے داڑیاں ریپ کرائے. بعد افغانستان تے امریکہ چڑھ دوڑیا. پاکستانیاں دے منہ وچوں میں سنیا کہ ٹھیک ہویا انہاں دا علاج. امریکہ ٹھیک ماریا کیوں؟ پہلے وہ ماحول بناتا کفر. اقبال کہنا ایک لردے فرنگی نے کہا اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو تیری سیر اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہنا میں پڑھن گیا یورپ. ایک لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہنے لگا پتر سدا مسلمانوں نو غلام رکھنا ہے. انہیں کہا ابا جی یہ تے غلام نہیں رہتے یہ تے 8 تلوار لے کے 1000 بندے نال لڑ پاؤندے. یہ تے سمندر گھوڑے پا دینے نے پیٹ تے پتھر بن کے 5000 کے سامنے کھڑے ہو جانے. یہ تے کربلا وچ 72 ہو کے تے ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو جانے. یہ تے غلام نہیں بنتے. انہیں کہا میں تینوں طریقہ دستا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر پھر چاہے سے پھر. انہیں کہا پترو مسلمانوں کے بچے نو تعلیم ہو جی پڑھاؤ کہ اے انگریزی تے فخر کرن قرآن تے فخر نہ کرن. اقبال کہنا نا قیمت شمشاد خضرا میں شناختی سرود دیگران را بلند انداختی. اقبال کہنا تو اپنے سونے دی قیمت تے پہچانی کوئی نہیں. لوگوں کا پتر لے کے سونا سونا کرتا پھرتا. یہاں انگلش میڈیم ہوتا ہے یہاں اول سے انگلش پڑھائی جاتی ہے. میں کہوں الف لام میم ذالک الکتاب کدھر گیا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ کدھر گیا؟ وہ حدیثاں کدھر گئی؟ وہ فارسی کدھر گئی؟ عربی کدھر گئی؟ کہتے نہیں نہیں اس سے تو بندہ ترقی نہیں کرتا. ترقی تو تب کرتا ہے جب آدمی کھڑے ہو کر خراب کرتا ہے. ایویں نہیں اقبال اتھو نس کے واپس آیا کہنے لگا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ او معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں. کہنا اٹھو مسلم میں چنگیز خان نال وڈے ظالم تے یورپ وچ بیٹھ کے آیا. او اسلام نو تباہ کرنے واسطے تیار ہو رہے ہیں. تو اٹھ تو اپنے خود جو ہے خواب سے بیدار ہو اپنے حرم کی حفاظت خود کر. اور یہودیوں نے تو کہنا ہی تھا نہ کرونا ہے صفے توڑ دو. یہ تو مسلم کو چاہیے تھا کہ ہمارے آقا و مولا نے ایسی نماز نہیں پڑھی ساری امت بھی مر جائے صفے نہیں ٹوٹیں گے. یہ تو مسلم کو چاہیے تھا نا بات کرنا. ابھی تو کرونا چائنا میں تھا تو یہ صفے توڑ کر بیٹھ گئے. ان کو کیا پتا تھا کہ کی محمد سے وفات ہونے کا کیا معنی ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم کا کیا معنی ہے. یہ دیکھ اقبال دی شاعرانہ گلاں پڑھ دیں. اقبال کس حقیقت تک پہنچیا نا. اقبال کہنا کیا بات اقبال کر لیا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم
حدیث عشق پہ باقانہ گفتم. اقبال کہتا ہے میرے پورے کلام میں شرابیاں تے پلاؤن والے دی گلاں نہیں ہونیاں، لیکن میں عشق رسول دی گل بڑا بے باک ہو کے کرنا. میں کہ اقبال مینوں تو کہنے تو دہشت گرد ہے، تینوں کسی نے کیا؟ میں بے باکانہ ہی گفتگو کرنا، اور کی کرنا؟ کہنا میں کہ تو کیوں کرنا؟ یورپ میں بڑا امن کا درس پڑھایا جاتا ہے. کہنا شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شو. انہیں کہنا نہیں جانا بچو بیٹھے جی نہیں لانا، میں جی گل تو مقام دو یہ میں رسمن گفتگو نہیں کرتا. بالکل رسمن گفتگو ہو بھی نہیں سکتی. میں بھی ساری زندگی سنتا رہا رسمن گفتگو ہے ہوندی ادھر ماری ادھر ماری، ہاں جی پھر جا کے روٹی کھان لگے پگڑی ادھر سٹی. آج میری تقریر لگی کہ نہ لگی، تقریرہ میں لاؤن واسطے کدی نہیں گفتگو کی تھی. میں گفتگو اس واسطے کرنا امت مسلمہ دے سینے دے اندر شعلہ بن جائے، مسلمان تلوار بن جائے جدھر بھی جائے. اقبال کہنا جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچو شیراں میں پناہ. اقبال کہنا مسلمانوں دے پتر ایویں شیر جوان ہوندے سن اور انجن جناب انہاں پگڑیاں بدیاں ہونیاں، ایڈے کپڑے سونے پائے ہونے، انہاں دیاں نگاہاں اگلے نو ایویں چیر کے رکھ دیندیاں سن جویں جنگل تے شیر دی نگاہ شکار نو چیر کے رکھ دیندی. مقصد علم میں شیرا میا موہ میسر نہ آیت فرقے کا ہے. کہنے لگا وہ سکول گیا اتنے بیٹا دے سبق پڑھایا. وہ ایسی شیروں دا پتر جوانے خوش گلے ایڈے ایڈے سونے جوان. معبود حضرت صلاح الدین ایوبی تے نور الدین زنگی کرک دے قلعے ہوتے جدوں ملے نا، صلاح الدین واپس جان لگا. نور الدین نو کہنے لگا کہ میں واپس جانا، مصر بغاوت ہو گئی. اتنے کرک دے قلعے ہوتے عیسائی فوجی تے جرنیل یہ منظر دیکھ رہے سن. جب دونوں مجاہد اینکر کے جبھا پایا نا تے منظر دیکھ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے سن. مسلمان جوانے ہو جو اے جوانے خوش گلے رنگین کلائے، مسلمان جوانے ہو جو گئے سن. اور جناب ڈسکو بڑے اینج بڑے جناب وہاں بیٹھ کے چلے ہو کفر ہل جانا چاہیے. ہوئے محمد عربی دا غلام آ رہا. نور الدین زنگی نو صلاح الدین کہنے لگا میں نے دنیا شکست خوردہ تے نہیں کرے گی، میں محاصرہ چھڑ کے جا رہا ہوں. نور الدین زنگی نے وہ چہرے ہوتے این کر کے کیا ہونے گا چھوڑا شیرا قیامت تک مسلمانوں کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ضرور رہے گی. میں اس اسلام کی گلاں کرنا جنہاں نوں ویکھ کے کافر مر گئے. میں اس اسلام کی گلاں کرنا دریائے دجل بغیر پلوں تے صحابہ گھوڑے سٹ دے ون تے رومی کمنو دیوانن مجانین وہ تے جھلے آ گئے ہوئے وہ تے پاگل آ گئے ہوئے. سنجیدہ بندے دے تھے کم ہی کوئی نہیں. یہ بڑا پڑھا لکھا سنجیدہ ہے. میں کہ صدیق اکبر تے ہاں جی صحابہ مولا علی فرماندے کان ابو بکر عالمنا. یہ مولا علی یہ گل فرمائی، فرمایا ابو بکر ہم صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے. جدوں ہجرت تو پہلے حضور نے حملہ کیتا تے صدیق اکبر حضور دے اوتے جھک گئے. انہاں صدیق اکبر نو ماریا. عتبہ نے آپ نے منہ تے جتیاں ماریاں. المستدرک للحاکم دی حدیث ہے صدیق اکبر دا نک گم ہو گیا سی، آپ دا چہرہ اتنا سج گیا تے لوگاں کہ کون ہے جڑا جتیاں کھا رہا؟ میں کہ ھذا ابن ابی قحافہ المجنون، اے ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے. افضل الخلق بعد الرسل جھلا کہلانے تو کیڑا سنجیدہ ہے؟ میں وہ بھی کہا حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تاں بھی تو گھر بیٹھے، ختم نبوت تے حملہ ہوئے تاں بھی تو گھر بیٹھے. جڑے جان تو انہاں دے خلاف پہ کے گلاں کرنا، ایک جرم دا تو کیتا کیا ہے تے دوسرا جرم یہ کر رہا بھئی جڑے گئے تو انہاں دے خلاف گلاں کرنا. ایک معافی کوئی نہ لبنی. ایک گل بڑی ڈاڈی ہے اسی تانوں غلط راہ لایا پھر دسو اسی موجود ہاں. اے سید ادھر موجود ہے ادھر بھی موجود. میں تو ویسے بھی نس نہیں سکتا بھئی میں گولی مار لگے تو میں نس جاؤں گا. میرے تو نسل کا حال بھی کوئی نہیں. کھڑے ہو کے گولی مار دے سانو جے اسی غلط راہ لگیا. جے تسی کوئی تواڈے وچوں صحیح ہے تے میں ویل چیئر سمیت اودی قیادت چلن واسطے تیار ہوں. تو اگے لگ اسی تیرے نال ہاں. یار مینوں دین نہیں سمجھ آیا تو سویرے تو مینوں بخاری پڑھانا شروع کر. میں پھر تو تیرے کو دوبارہ دین پڑھنا. یہ دین نہیں پڑھیا تو پھر سمجھو دین نو. نہ پہلا کلمہ بھی بندے نو پڑھنا نہ آوے صحیح، خاتم النبیین دا لفظ صحیح پڑھنا نہ آوے، برسکر نو ایتھے کل واللہ پڑھنی نہ آوے اتزاد آسن.
پھر کی پڑھے ہو تسی کیویں جا برسٹر بنے ہو؟ ظاہر ہے جب تانوں کل واللہ نہیں آندی تو پھر تانوں انا کفینا کل مستعزین دا کی معنی پڑھنا ہے؟ انا آتینا کل کوثر دا تانوں کی مطلب پڑھا ہے؟ پتہ ہے لا ترفعوا اصواتکم دا تانوں کی پتہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اذا تانوں کی پتہ ہے؟ اور پھر سارے نے حضور دی شاناں تانوں تو کل واللہ نہیں پڑھنی آئی کہ نابالغ بچے نوں یاد ہے تو میں کچھ گلا کرنا ناموس رسالت پر مولوی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مولوی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، رسول اللہ سے صرف وفا کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 کی کرنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ این تلوار چکی مسلمہ قذاب حضرت حبیب بن زید تھے، کہنے لگا اشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا انا لا اسمع انا اسمع، فرمایا کی پہنگی جا رہے ہیں میں سن رہی کوئی میں بہرا۔ پھر انہیں پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول، فرمایا ہاں۔ پھر انہیں پوچھا اشہد انی رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں پہلے دیتا ہوں کیا کی پہنگنا ہے ہمیں پہنگی جا رہا لا اسمع ہو رہا کا۔ ہاں جی یہ حدیث کے الفاظ میں سنا دیں بات جی بھونکنا یہی مطلب بک بک کی دی جا رہا ہے۔ پھر انہیں پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ حضور اللہ دے رسول، ہاں جی۔ لیکن عجیب پہرا ہے جب میری گل آوے تے سنی دی کوئی نہیں، جب حضور دی گل آوے تے سنی۔ کیا بات کیا بات، مومن کی شان یہ ہونی چاہیے۔ میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں، میں کہ تیرے کان نہ یہ کوئی ہوش ہے، ہر ایک کی تو سن لیتا ہے۔ تیسری باری انہیں پھر پوچھا اشہد انی رسول اللہ، فرماؤ میں تینوں پہلے کیا تیری بک بک نہیں سنی تھی۔ انہیں پوچھا اشہد ان محمد، فرمایا ہاں۔ اور ذرا منظر دیکھنا کی بنیا ہوتا۔ ثم قام الی السیف، پھر وہ تلوار کی طرف اٹھا پکڑ کے تو ثم قطع عضواً عضواً، پھر ایک ایک عضو کٹیا، ایتھو کٹیا، ایتھو کٹیا، ایتھو کٹیا، ایتھو کٹیا، ہاتھ ایتھو کٹیا، ایتھو کٹیا، پھر اے کٹیا، پھر اے کٹیا، پھر اے کٹیا، پھر اے کٹیا، پھر دایاں پاؤں کٹیا، حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلیہ من الورکین۔ ہر باری پوچھتا سی ہر عضو کٹن کے بعد میں کون ہے، فرمایا تو کون ہے، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ یہاں سے تک کاٹ دیے اور دونوں پاؤں یہاں تک کاٹ دیے، اتنا جسم بچا۔ ثم حرقہ بالنار، پھر اتنا جسم انہیں چک کے آگے چھوڑ دیتا۔ انہیں کہا میں کون ہوں، فرمایا کتیا تو کون ہے، رسول رسول اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حتی مات
فی النار. آپ جب جل رہے سن ہر باری پوچھتا سی میں کون, میں کتیا تو کون, رسول تو رسول اللہ, حتی مات فی النار, یہاں تک آپ جلتے ہوئے شہید ہو. یہ ختم نبوت کا پیرا ہے. پھر آپ کی امی جان جب صدیق اکبر کے دور جنگ یمامہ ہوئی تو آپ کی امی جان صدیق اکبر پڑ گئیاں. آپ نے فرمایا قد عرفنا کے وعرفنا جرأت کے, فرمایا اسی تو آنو ہی جان دیا تو بہادریاں نہیں جان دیا, تو آنو اجازت فضل دی علی اسم اللہ. صدیق اکبر خود روانہ کیتا, ایک پتر جلوایا تے کٹوایا, دوسرا پتر عبداللہ نال لے کے پھر جنگ یمامہ چلی گئیاں. فرمایا کہ میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمان مارنا. اتنے مردوں کی ٹنگا کرنی جا رہی. جی حضرت صاحب تسی کی کرو؟ میں کہ جی کچھ بھی نہیں کروں, 4 ہاتھ تھلے جانا ہے, 4 ہاتھ تھلے جانا ہے. حضور نے فرمایا اس کو بچنا کسے نہیں, 4 ہاتھ تھلے ضرور جانا ہے. کہ میں تو انہوں نے نام دے جیلہ میں جا کے بھی مٹھائیاں بڑھیاں, تو پھر کوئی کی کہے گا جی میں اس دن دکانداری کر رہی سی, میں اس واسطے حضور کی عزت پیرا نہ دی. آخری سوال ہونا ہے رسول اللہ کے بارے. حضور نے فرمایا مومن یا موکن, 2 لفظ, منافق اور مرتاب اور کافر. حضور نے فرمایا مومن یا جنہوں یقین رہا ساری زندگی میرے بارے, وہ دے کو جب پوچھا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ ساڑھے کو فرشتے پوچھیں گے نا کہ کون ہیں, جیسے کہنا ہے ان کے بارے میں پوچھتے ہو, سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کا اور باغ خلیل کا گلے سے حضور فرماتے ہیں مومن اور موکن ایکن یوکن ایکان وبالآخرت یوکنون. یہ ہے مثال یائی یا ساکن غیر مدغم سما کے بعد واو ہو گئی. ہاں جی, ایکن یوکن ایکان فہو موکن وہوکن یوکن ایکان فذاک موکن لم یوکن لا یوکن لن یوکن لا یوکن علم رمینو ایکن لدوکن لیوکن ونائیون لا یوکن الظرف منو موکنان موکنات. میری گردانہ پڑھا تو بھی لوگ پریشان. میں کہ پڑھنا تمہیں تینوں کسی روکے, وہ دے واسطے تو جانے چاہیے. کیا جی آمن یومن ایمانا فهو مؤمن وؤمن یومن ایمانا فذاک مؤمن لم یؤمن لا یؤمن لن یؤمن الامر منه آمن لتؤمن لیؤمن والنهی عن لا تؤمن لا یؤمن الظرف منه مؤمن مؤمنان مؤمنات. یہ تو ہو گیا موکن اور مومن. کافر کفر یکفر کفرا فهو کافر وکفر یکفر کفرا فذاک مکفور. لم یکفر لا یکفر لن یکفر فَرَعَلَّمُ مِنْ أُخْفُرِ الْفَرْلِ يَكْفِرُ الْيُكْفَرِ وَالنَّهْيُ لَا تَكْفُرْ لَا يُكْفَرْ الزَّرْفُ مِنْهُ مَكْفَرٌ وَكَافِرٌ وَمُكَافِرٌ وَالْعَالَةُ مِنْهُ مِكْفَرٌ وَكَافِرٌ وَمُكَافِرٌ مِكْفَرَدٌ مَكَافِرٌ وَمُكَافِرَةٌ مِكْفَارٌ وَمُكَافِرٌ وَمُكَافِرَةٌ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ المذكر منه أكفران أكفرون كافر وكافر والمؤنث منه كفرا يعني كفريات كفر وكفيرا وفعل التعجب منه ما أكفره وأكفر به وكفر كفرت. ارتاب يرتاب مرتاب لا ريب فيه نا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب. اے اجبف یائیے مجرد رابا یریب و ریبن انہوں لے گئے باب افتعال ہوتے. ارتاب یرتاب ارتیابن فو مرتابن مرتیب یرتاب ارتیابن فذاک مرتابن لم یرتب لا یرتاب لن یرتاب الامر منہ. یہ پڑھنا ہے بھائی ارتب لے ترتب لے ارتب لے ارتب من نہیں. میں کہ تو سن رہا یہ پیچھے آپ کے براک میں بیٹھے ارتب لے ترتب لے ارتب لے ارتب من نہیں لا ترتب لا ترتب لا ترتب لا ارتب ظرف من مرتابن مرتابان مرتاباتن. میں چارے پڑھ چڑھا. ایک ہاں منافق رہ گیا. انفق ينفق انفاق نہیں ہے انفق ينفق نافق ينافق. اور باب تفاول نہیں ہو باب مخالفت خدا کے. اچھا میں نے غلط راہ نہ
نافق ينافق منافقة فهو منافق ونوفق ينافق منافقة فذاك منافق لم ينافق لا ينافق لن ينافق الأمر من النافق لتنافق لينافق والنهي عن لا تنافق لا ينافق الظرف منه منافق منافقان منافقات. لو جی پنجہ دے ہو گئے ترجمہ گردانہ ہو گئی. بندہ کہتا ہے یہ کیوں پڑھتا ہے؟ میں کہتا تیری ڈنڈی درد پڑھنا میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں اپنے ان بچوں کو کہ آپ عربی پڑھیں. جنت کے اندر عربی بولنی قبر کی عربی سوال ہونا ہے. تے اے بھی دا سوال کوئی نہ ہونا. تے نال اے ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا. اتنی حضور نال وفا ضرور کر کے جانے. حافظ محمد افضل فقیر دے بقاؤ کہنے لگا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا او میرا فقیر آیا او میرا فقیر آیا. اتنی حضور کی فقیری ضرور کرنی کہ حضور بھی ہوتے تھے فرمان او میرا فقیر او میرا فقیر. اے نو من حضور تو کہنے اور پھر کی پڑھیں اسی تو انہوں نے پٹی پڑھانا ہے جو تو اور بندہ جماعت کو ہے کس کو منشور اسی ساڑھے کو یہ منشور ہے. تو پھر قبر اس کی منظر ہونا ہے جب تو فرشتہ پوچھنا ہے تو اسی کی کہنا ہے ذرا رک جاؤ انہیں آ جاندہ اور ذرا رک جاؤ انہیں آ جاندہ جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا. پھر پوچھنا آج تک پھر انہاں فرمانا ہے نا اپنا ہے بھائی ایہی گل ہے نا بھائی آج انہاں کو پوچھو یہ کی فرمانا ہے. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریا اور جدی دید دی خاطر مریا. پھر پوچھنا اس دے اتنا تیاری کر کے ضرور جانے. حضرت عمارہ چلیے گئیاں فرمایا میں اس منحوس کو دیکھنا چاہتی تھی. میں جب ویکھیا تو فشدت تو علیہ میں تلوار لے کے دوڑی. عورتوں کے ہاتھ بھی جب تلوار ہوتی تھی نا کام کیسا ہوتا ذرا فتح ہوتا سی. جب مرد بھی احمد کمن مولانا آپ آج بڑی سخت تقریب جمعے پر کر دی تلوار کا ذکر کرتی. میں کہو بہت دلوں کا کام ہی کوئی نہیں. آپ تلوار کی گل کرنی جنے تلوار دی گلاں کر سکتے جنے دے ہاتھ جی تلوار جچدی. ہاں جی عمارہ چلیاں فرمانی فاراد علی رجل منہم ایک وہ دا حمیتی اگو آ گیا فضرب یدی انہیں میرے ہاتھوں تے تلوار ماری فقطا وہ میرا ہاتھ کٹیا ادھر چلا گیا. واللہ ما رجت علیہا فرمانیاں جس تیز رفتاری نہ میں جا رہی سی نا مسلمہ دی طرف ہاتھ کٹن دے باوجود میری رفتار کوئی فرق نہیں آیا. جاندے جاندے انہیں پچھو جناب 11 زخم تلوارہ دے اور مارے مایوری لو لعان ہو گئیاں. حتیٰ فرما کے انتہائی تو الخبیث فرمایا یہاں پر میں مسلمہ قذاب تک پہنچ گئی. وہو سریون فرمایا وہ مرا پڑا تھا. وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بسیابی میرا پتر عبداللہ تلوار میں اپنے کپڑے نہ صاف کر رہے سی. یہ فقل تو قتلتا ہوں اور میں کہا پترہ مار دیتا نے قال نعم یا امید فسجدت للہ شکرہ. نہ پتر مانو زخمی بیٹی پریشان ہویا نہ ماں خود پریشان ہوئی. ماں زخمی ہاتھ کٹے ہویا پتر نے ہائے نہیں کی تھی ماں نے بھی ہائے نہیں کی تھی. ماں سجدے گر گئی یا اللہ تیرا شکر ہے آج ختم نبوت منکر مار ختم نبوت ریاست مدینہ کے اندر جو لشکر جائے
وہ مار کر منکر ختم نبوت کو شکرانے کے طور پر سجدہ کرتا ہے، اور جو ریاست مدینہ کے تخت پر بیٹھا ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خبر پہنچی کہ یمامہ میں مسلمہ مر گیا تو سیدنا صدیق اکبر بھی سجدے میں گر پڑے۔ وہاں قادیانیوں کو نوازا نہیں جاتا ریاست مدینہ، ہاں جی قتل ہو جائے تو وہاں بھی شکر ہوتا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہو حکمران وہ بھی شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے آج تیرے نبی کی ختم نبوت کا منکر مارا گیا۔ ایتھے پھر اقبال بولے کہنے لگا لا نبی آبادی ز احسان خداست، اور پردہ ناموس دین مصطفیٰ، اور قوم را سرمایہ قوت ازو، اور حفظ سر وحدت ملت ازو۔ اقبال کہنا قیامت تک امت ایک لڑی وچ پوری دنیا دے تاں کھڑی رہ سکتی کہ حقیقت ختم نبوت کی حفاظت کرے، ورنہ تو گڑی گڑی جو مرضی کتا بھونکتا رہے۔ پھر ہاں قوم اس کو حفظ سر وحدت ملت ازو کہنا ملت دی وحدت دا راز عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے اقبال۔ اور اعلیٰ حضرت کی فرمانے جی آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو دفتر تنزیل ہوا تمام آخر میں مور ہوئی اکمل تو دا۔ ساڑھے بابیاں دے ختم نبوت ان کی جدو بھی حضور دی گل آئے مومن میں تک اس گل تے میں تے حرم وچ بھی گیا میں نے اتنے کوئی جل کھم نظر نہیں ہے، شاید ہی وزان ہو گئے تھے مومن دے اندر کوئی دم خم نہ پیدا ہو، حرکت نہ آئے۔ میں تے حرم وچ بھی لوگوں کی حرکت نہیں دیکھی کہ جب حضور دا نام آئے تو لوگ پتہ لگے بھئی جل کھل ہوئی اذان ہوئی، تسی بھی جتے بیٹھو نا جب گل آئے تو پتہ لگے مومن بیٹھے ہاں جی سب ٹھیک ہے جی میں تو بڑا شریف آدمی، کیڑی تیری شرافت ہے جیڑی تیری حضور دے کام نہ آئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے سنائے عجزت النساء یلدن مثل خالد بن الولید خلق اللہ عزا للاسلام واہلہ وذلا للکفر وشتاتت شملہ۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے سنائے خالد بن ولید کے پتر اور ماما کوئی نہیں جمنا، ماما پانچ ہو گئیاں، خالد نو رب پیدا ہی اس واسطے کیتا تاکہ خالد دی تلوار دے ذریعے اسلام دے مسلمانوں دی عزت ہوئے، کہ خالد دی تلوار دے ذریعے کفر کٹ جائے، انہوں نے لشکر تتر بتر ہو جائے۔ چاستے آئی نا خالد بن ولید دی ولادت دی۔ صدیق اکبر فرمانے سن انما خلق اللہ عزا للاسلام واہلہ، اللہ نے خالد نو پیدا ہی اس واسطے کیتا کہ دی تلوار دے ذریعے اسلام نو عزت مل جائے، مسلمانوں نو۔ اس واسطے تسی بھی جتھے جاؤ تو کوئی تواڈے طرفوں بھی کوئی حل چل ہونی چاہیے کہ جنا آیا یار منڈے نے گل بڑی سنی، لڑنا نہیں کسی نال، بدتمیزی بھی نہیں کرنی، نہ کسی نال کوئی الجھنا ہے، صرف حضور کی شانہ بیان کرتے جاؤ، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں۔ نوشاہ جی میں لمبی حدیث پڑھ جاؤں، خطبہ رہ گیا، خطبہ پڑھ جاؤں یا حدیث پڑھ جاؤں؟ نہیں ایک گل الحمدللہ والفقہ الاکبر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، انہوں اعلیٰ حضرت بطور برات استحلال لے آئے۔ یہ اور برات استحلال شاہ جی بندہ کیویں سمجھائے؟ یہ واسطے 8 سال درس نظامی پڑھے ہوئے تھے لفظ سمجھ آندا، یعنی مولوی جاہل ہوتے ہیں، میں اگر مولوی نہیں بھی سمجھتا جنے ویکھی کوئی نہیں۔ امام احمد رضا جنا تو نہیں ویکھیا جنہاں دی مجلس سے 40 سال دنیا دی گل نہیں ہوئی، ایسے تو 5 منٹ بعد مولویوں کا پتہ لگ جاتا مولوی کیڑی کیٹیگری دا۔ صدر الشریعہ فرمانے میں 40 سال اعلیٰ حضرت نال رہا، سفر بھی ویکھیا، حضر بھی ویکھیا، حج بھی ویکھے، عمرے بھی ویکھے، فتوے دے بھی ویکھے، تقریر کر کے ویکھے، ملاقاتاں کرتے ویکھے، جدوں بھی گل کیتی کہ حضور دی شان دی کیتی، اللہ دی توحید دی گل کیتی، اسلام دی گل کیتی، اسلام دی سربلندی، صحابہ دی گل کیتی، آل بیت دی گل کیتی، پاکان امت دی گل کیتی، سلاطین اسلام دی گل کیتی، اور حضور دی لاتا دی گل۔ شاہ جی 40 منٹ بھی کوئی ساڑھے نہ روے تو انہوں پتہ لگ جانا مولانا کیڑی کیٹیگری دے۔ 40 سال ایک امام احمد رضا بریلوی ہے، یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں ہو، اور نہیں ہند میں واسف شاہ خدا مجھے شوخی تبع رضا کی قسم۔ سب تو بڑی سمجھ کے جی الحمدللہ اللہ دی تعریف کر، ادھر اشارہ بھی کر دیتا بھائی فقہ اکبر پہلی کتاب ہے فقہ امام اعظم، اس کو کہتے ہیں برات استحلال۔ پڑھ دے میں خطبہ
پی ایچ ڈی دا مقالہ ہے دے ہوتے صرف خطبے دے ہوتے جڑا میں پڑھن لگا الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادہ فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيداح الإصلاح ونور الإيداح وكشف المضمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وينابيع المبتغى وتنبير البصائر والظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين